السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دوست عزیز بزرگوں، جن کے قلوب میں اسلام کے لیے نفرت ہے، ان کے قلوب میں اسلام کے داخل کرنے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور دوسرا، جن کے قلوب میں ارکان اسلام سے انحراف ہے، ان کو ارکان اسلام پر جمانے کا کیا سبب ہے؟ اور تیسرا، قلوب کے اندر ہدایت کے پیدا کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ یہ تینوں باتیں شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ایک مسجد کے تعلق سے۔ حیات الصحابہ میں ہم نے تین باتیں دیکھی۔ حضرت ہندہ بعد میں رضی اللہ عنہا بنی، احد کے میدان میں آتے وقت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے عرض کر دیا کہ ہمارے قلوب میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اگر اس آگ کو تو ٹھنڈا کر دے، اس کے بدلے میں تو آزاد ہے۔ اور آپ کو روایت میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا یعنی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو، چونکہ خون اور مٹی اتنی اڑی تھی ان کے جسم پر کہ پورا جسم مٹیالہ ہو گیا تھا، پورا جسم پورا رنگ بدلی ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش پر آئے تو بہت کم مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکی لگی، زور سے آواز آئی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جب تعزیت کی دیکھ رہے تھے موتا کے میدان سے خبر آنے کے بعد، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ننھی سی بچی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی اور لپٹ کر ابا ابا پکار کر رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چپٹ کر رو رہے تھے، تو رونے کی آواز زور سے آ رہی تھی اللہ کے رسول۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دوست کے آنسو ہے جو دوسرے دوست کے فراق میں نکل رہے ہیں۔ یہاں ثابت ہے کہ زور سے آواز آئی، لیکن ہچکی لگنا وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش پر تھی۔ اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بتائی کہ پورا سینہ پر کلیجہ چبا چبا کر تھوکا گیا تھا، تو پورا سینہ بھرا ہوا تھا کلیجے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کر رہے تھے کہ اس نے کلیجہ کھایا؟ لوگوں نے کہا کھانے کی کوشش کی، یہ نگلا نہیں گیا۔ اور آگے کی کتابوں میں ہے کہ جیسے اس نے خبر دی وحشی بن حرب نے کہ میں نے کام پورا کر دیا ہے، اس نے اپنے گلے کا ہار اتارا اور اپنے کان کی بالیاں اتاری تھی اور اس کو دی، اور اس کی جگہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی اعضاء کو کاٹ کر گلے کا ہار بنا دیا۔
مجھے ایک بات عرض کرنا ہے آپ سے، لیکن فتح مکہ کی رات جو تھی نا، اس رات میں یہ ایسا ماحول ٹھنڈا ہو گیا، یہ باہر دیکھو جیسا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کیا کر رہے ہیں. تو اس نے وہ منظر دیکھا کہ پورا حرم طواف سے، تلاوت سے، تکبیر سے، تحلیل سے، تحمید سے اور تقدیس سے. شیخ یوسف نے 5 باتیں لکھی کہ کوئی طواف میں، کوئی دعا میں، کوئی تلاوت میں، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے میں، کوئی الحمدللہ کہنے میں، کوئی اللہ اکبر کہنے میں، کوئی سبحان اللہ کہنے میں، یہ سب ماحول بنایا تھا مسجد. ایک گڑبڑ واپس آئی. ابو سفیان سے عرض کر دیا دیکھتے ہو آج ہماری مسجد میں کیا ہو رہا. تو ابو سفیان نے بڑا پیارا جملہ کہا، یہ سب اللہ کی طرف سے. اس نے بھی حیرت سے پوچھا یہ اللہ کی طرف سے؟ فرمایا یہ سب اللہ کی طرف سے. اب اگلا جملہ کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا تم مسلمان ہو گئے؟ ہاں. آج اس مسجد میں ایسا ماحول بنایا ہے، اس ماحول نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس پر شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم اپنے مساجد کا ایسا ماحول بنا لو، کیا عجب ہے ہندا جیسے قلوب کو اللہ خیر کی طرف مائل کر دے. ہمیں آگے کا کام بیان کرنا اپنی مسجد کا. اور بعض تو آج پڑھا لکھا زمانہ شروع ہو گیا، لوگوں کی طبیعتیں ارکان اسلام سے متنفر ہے. ان کی قلوب کو جمانے کا کیا ذریعہ ہے؟ آج تو اب نہیں دیکھنا ہوگا، ہم نے ملکوں میں دیکھا ہے. آج تو ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے. ورنہ ایک اہمیت وہاں تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان کون دے گا؟ تو تلواریں نکل آئی، ہر ایک طرح میں اذان دوں گا. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں جس کا نام لکھا اس نے اذان دی. ایک ملک میں ہم گئے، عرب ملک، پورے ملک میں مؤذن ہی نہیں، پورے ملک میں مؤذن ہی نہیں. عجیب بات سناتا ہوں. ورنہ حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسنین کے لیے اذان کیوں نہیں طے کرائی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو عمر مؤذن ہوتا. اور اذان شاعر اسلام میں سے کسی بھی جماعت کو روانہ کیا جاتا تھا 2 ہدایتیں دی جاتی تھی کہ مسجد دیکھنا اور اذان کی آواز سننا، اور حملہ کرنے میں جلدی نہ کرنا تاکہ مسلمان کو ہٹنے میں موقع دیا جائے. مشکات کی روایت ہے. تو میں نے پوچھا حیرت سے کہ یہاں 36,000 صحابہ مدفون ہیں، انبیاء کرام کی یہاں قبریں ہیں، تمہارے مسجد ملکوں میں اذان نہیں ہوتی؟ فرمایا ریڈیو پر اذان ہوتی ہے، پورے ملکوں میں چلتی ہے. عرض کرنا قبیلہ ثقیف نے 3 چیزیں بیان کی تھی. پہلی چیز جان ہماری ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے. دوسرا جملہ کہا تھا مال ہمارا ہے، زکات نہیں دیں گے. تیسرا جملہ کہا تھا اللہ نے ہمیں کھانا دیا ہے، بھوکا کیوں رہیں گے، انہیں روزہ کیوں رکھیں گے. آج یہ طبیعتیں دنیائی تعلیم سے پیدا ہو رہی ہے. کیا میرا بھوکا رکھ کر ہمارے مال سے زکات کیوں دی جا رہی ہے، ہم اپنی جان لے کر کیوں پھریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوایا اور یہ فرما کر لگوایا کہ میں نے ان کا خیمہ مسجد میں اس لیے لگوایا ہے تاکہ ان کے قلوب اسلام کی نرم ہو جائے. اب حیات الصحابہ دیکھنا، ان خیموں میں یہ رمضان شروع ہو گیا. جیسے رمضان شروع ہو انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیا اور انہوں نے زکات دینا شروع کی. اور آگے کا جملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد پورے عرب میں ارتداد تھا، لیکن قبیلہ ثقیف اسلام پر باقی تھا. اس کی وجہ
کہ اس کی ایک ہی وجہ بنیادی لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیمہ کہاں لگایا؟ کسی بات ہے. دیکھو دوست عزیز بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ نہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ نہ ملے تو مشرکین اپنے وفود حجاج کے لیے راستے میں کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے سب سے ملنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملنا. کیوں؟ کہ جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے. تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے اتنا دھمکایا گیا کہ میں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس دی تھی. کیوں ٹھوسی تھی؟ کہ ان کی بات میرے کان میں آئی نہیں. اللہ کی شان ایسی ہوئی، ایک دن گزر گیا اور میں حرم میں داخل ہوا، اتنے میں دیکھا کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ذرا سا قریب آیا. آج تو علماء سے یہ بات چاہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کی دھیمی دھیمی آواز میرے کان میں آ رہی تھی. شیخ یوسف نے فرمایا کہ قرآن سے بڑھ کر مؤثر کوئی دعوت ہی نہیں، سب سے مؤثر دعوت قرآن ہے. آج تو ہماری تمنا ہے کہ مساجد میں قرآن حلقے لگے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور ایک کونے سے قرآن کے سیکھنے سکھانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت علی نے عرض کر دیا اس کونے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ فرمائے لوگ ایک دوسرے کو قرآن سکھا رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. بھائی عرض کرنا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں مسجد نماز کی جگہ ہے. مسجد کا ایک عمل ہے، سارے اعمال کے ساتھ ایک عمل نماز پڑھنا ہے. سارے باتیں عرض کرو حیات صحابہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں آئے، دیکھا کہ چند لوگ بیٹھ کر مذاکرہ کر. ایسے ہی اللہ کے رسول اپنی مسجد میں آئے، دیکھا کہ چند صحابہ بیٹھ کر مذاکرہ کیا کر رہے تم؟ انہوں نے 3 باتیں عرض کر دی. پہلا کام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرا کام اللہ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے اس پر اللہ کی شکریہ میں کلمات کہہ رہے ہیں، اور تیسرا ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے یہ سوال کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ تم یہاں بیٹھے ہو اور تمہارے پر اللہ آسمانی دنیا پر فخر کر رہے ہیں. اور آگے جملہ کہوں، گزرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تو نے میرے امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ مجھے خود ان کے حلقوں میں بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آج ہم یہ چاہتے ہیں نا بستی خیر پر باقی رہے، بستی خیر پر باقی رہے، تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ فلاں چیز ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونا چاہیے. ہم تو اس امت کے سب سے بڑے ملہم کو دیکھیں گے، انہوں نے کیا رائے دی ہے بستی خیر پر باقی رہنے کے لیے. امت کے سب سے بڑے ملہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور آگے جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملحق بھی ہے. دونوں معنی علماء سے پوچھیے. ملہم اس کو کہتے ہیں جس پر آسمانی خیر الہام ہوتی تھی، اور ملحق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو نہیں بولتا ہے، تیری زبان پہ فرشتہ بولتا ہے. انہوں نے کیا رائے دی؟ یہ پہنچے بنی کندہ میں بلاد شام میں، پوچھتے پہلا سوال یہ کیا، لوگ سوال کرتے ہیں تمہارے بستی کا کیا حال ہے؟ فائنینشلی ہم سمجھتے ہیں پہلا یہ سوال کرے زندگی یہ تمہاری میری آنکھیں بند ہوتی ہے نا، سارے رشتہ دار ایک ہی سوال کرتے ہیں گھر والوں کے کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ کیا عمل لے کر آئے. پوچھنے کی چیز تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے پہلا سوال کیا کہ پہلے بتاؤ تمہارے مساجد کا کیا حال ہے. کہ تم بتانے سے پہلے میں بتاؤ کہ بدکتی ہوئی اونٹ کی طرح آدمی مسجد آتا ہوں، جان پہچان والا چہرہ نظر آتا ہوگا تو رکتا ہوگا، جان پہچان والا چہرہ نظر نہیں آتا ہوگا تو نکل جاتا ہوگا.
عفیف کندی نے فرمایا امیر مومن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے. ہماری مسجد میں قرآن کے حلقے لگتے ہیں، ہماری مسجد میں سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، ہماری مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. سیدنا عمر نے فرمایا جب تک تمہاری مسجد اس حال پر رہے گی تم لوگ خیر پر باقی رہو گے. ابھی ہم لوگوں کے دل میں خیال ہے کہ تبلیغ والے مسجد آباد کر لیں. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے. پہلے حلقے میں لوگ دعا مانگ رہے تھے، یا بڑا اصول ہے دعا مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ رہے، ہو سکتا ہے مانگنے میں اللہ ان کو دے بھی اور مانگنے میں اللہ ان کو نہ بھی دے، یہ تو اللہ کو اختیار ہے. لیکن شیخ نے عجیب جملہ کہا کہ اللہ کو غیروں کا مانگنا پسند نہیں لیکن ان کو دینا پسند ہے، اور اللہ کو مسلمانوں کا مانگنا پسند ہے لیکن ان کا دینا پسند نہیں ان کو. تو مسلمان کہتے دعا قبول بھی نہیں ہوتی. اور شاہ صاحب نے لکھا ہے جس نے دعا مانگی اور اس کو قبول ہوتی نظر نہیں آئی تو سمجھ لینا اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی. اور دوسرا جملہ کہا اس سے مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کا نتیجہ نہیں نکلا، تو اس سے جو آفت ہی ٹالی گئی نا یہ تیری دعا کا ہی نتیجہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا کہ مانگنے میں اللہ دے اور نہ بھی دے، یہ اللہ کو اختیار ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اگلا جملہ فرمایا، صاحب ابن ماجہ نے اس کو لکھا انما بعثت معلما، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول اس حلقے میں جا کر بیٹھ گئے جس کے اندر سیکھنا سکھانا ہوا. ابھی تو ایک تقاضا ہے ماشاءاللہ پورے عالم کے واسطے مراکش میں ہم نے دیکھا 65 کنٹریز تھی اور سارے لوگوں کو ایک طریقہ بتایا کہ ہمارے بچے جو بیزاری ہے نا آج اللہ معاف کر لے، اس کے لیے آسان طریقہ کہ اتوار کا دن مساجد کے اندر حلقے لگا کر چاہے 11 سے 1 بجے تک، چاہے عصر سے لے کر مغرب تک اہتمام سے اولادوں کو یہاں جمع کرنا اور جمع کر کے ان کو عقائد سے گزارنا، ان کو توحید سے گزارنا، ان کو اسلام کے ارکان سے گزارنا، ان کو انبیاء کرام کے قصص سے گزارنا، تاکہ اپنے اطراف میں حصار لے کر اسکولوں میں اور کالجز میں چلے جائیں. اور آگے جملہ کہا کہ جس طرح دینی طلبہ 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اس طرح عصری طلبہ کو اجازت دی ہے کہ وہ اتوار کا دن ایک ہی دن اللہ کے راستے میں لگائیں. جہاں سب سرپرست بیٹھے ہوئے، شکایتیں سب کو اولاد کی، لیکن یہ فکر نہیں ہے اولاد خیر پر آئے کیسے. ایک آسان طریقہ، ایک مہینے میں ہفتے میں 1 مرتبہ ایک تشکیل 24 گھنٹے کی، اور مساجد کے اندر تشکیل اہتمام سے 2 گھنٹے ارکان اسلام، توحید، رسالت اور عقائد کو درست کرنے. آگے سنیے، پوری دنیا ایک ہی پیغام دے رہی تھی کہ طلبہ کا کام بیان ہو رہا ہے، طالبات کا کیا. میرے پونا میں تھا، ایک احمد نگر کا ساتھی میرے سامنے آیا اور کہا مولانا عربی سوم پڑھنے والی لڑکی مدرسے کی ایک غیر کے ساتھ چلی گئی. تم نے یہ کام فقط طلبہ میں بیان کر رہے ہیں، ان بچیوں کی جو مدارس ہے نا ان میں بھی کام شروع کر لو، یہ حالات یہاں تک آ چکے. ابھی اصول 2 چیزوں کے اعتبار سے رعایت میں ہم لوگ اتوار کے دن اجتماعی تعلیم شروع کریں گے. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بچیوں کو چھٹی ہوتی ہے وہ ماحول میں آ جائے اس کے واسطے. لیکن کوئی بچی اجتماعی تعلیم میں اپنے ماں کے بغیر نہیں آ سکتی، اس سے کہ ماں سے بڑھ کر اس کا کوئی محرم نہیں ہے. سب سے بڑا محرم ماں ہی ہے، یہ ماں کے ساتھ آئے اس کا ایک سب سے بڑا اصول ہے. اب سے عرض کر رہا ہوں اہتمام سے کوشش کرنا، اور جتنے بھی کالجز ہیں، جتنے بھی اسکول ہیں اس کا نظام بنایا. ابھی ہمارے پریوار نے مجھے سنایا ہم لوگ گئے کالجز میں، سارے مسلم بچیاں ماشاءاللہ، ایک مرتبہ ہم نے بیٹھ کے ان کے بیچ میں مذاکرہ کیا، ہاتھ میں گلوز پہن کر ماشاءاللہ اسکارف پہن کر کالج میں جانا شروع ہو. اب حالات ٹھیک نہیں. کل تم کوئی حادثے کی خبر کان میں سننا، بعد میں آپ کوئی درست کرنے کے لیے نکلنا، اس سے بہتر ہے کہ آج ہی اس کے لیے چوکر نہ ہونا، ورنہ ایک خبر تمہارا میرا سینہ پھاڑنے کے لیے کافی ہے. اور یاد رکھنا تم نے پوری زندگی بچی کو گھر میں رکھا، پردے میں رکھا، اور اس کے ہاتھ میں موبائل شیطان دیا ہے نا، یہ کبھی بھی اس کو گمراہ کر سکتا ہے. تنہائی میں شیطان اس کے ساتھ میں ہے. اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں اہتمام سے اتوار کا دن نگرانی کرے، ماں کے ساتھ بچی ضرور اجتماعی تعلیم میں چلی جائے.
اور آپ کو نظام الدین نے اجازت دی ہے کہ سہ روزہ میں اور عشرے میں اہتمام سے اپنی بچیوں کو ماں کے ساتھ نکالے تاکہ ہمارا پورا ماحول دینداری کے ساتھ اللہ باقی رکھے. اور ماشاءاللہ بڑے لوگ بھی مسجد کے اندر جب ہلکے لگیں گے اہتمام سے ہم لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے نہ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.